میں اللہ کا شکر ہے, اور مجھے پتا ہے کہ میں حج پہ انشاءاللہ جاؤں گا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ اس سے پہلے بھی 2-2.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ میرے سے پیار زیادہ کرتے ہیں میرے خیال میں سب لوگ, اور وہ پیار کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے دور نہ جاؤں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حج کر کے واپس آتا ہوں, پھر مل لینا. میں ادھر ہوں, کہیں نہیں جا رہا. تو تھوڑا بھی گیپ ڈالنا چاہیے آپ سے کہ بھئی آپ آئیں گے, آپ نے دی ہے کوئی شیورٹی کہ میں آؤں گا, لازمی آؤں گا؟ عدالت نے کوئی ایسا آرڈر پاس کیا ہی نہیں. میں کیوں گارنٹی دوں بھائی, یہ سب کو پتہ ہے اور مجھے سارے جانتے ہیں, سب کو آئیڈیا ہے. میں کیوں گارنٹی دوں؟ میں کوئی چور ہوں یا میں نے کوئی لوٹ مار کی ہے؟ عمران بھائی, مریم نواز اتنا چاہتی کہ آپ دور نہ جائیں آپ ان سے. یار وہ ویسے میں میاں صاحب کے فنکشن رات کو میں پڑھ رہا تھا, عرفان صدیقی صاحب نے بتایا ہے مزید کچھ, تو وہ اس پہ فوکس کریں تو زیادہ بہتر ہے, مجھے چھوڑ دیں ابھی. اچھا عمران بھائی, حجاز مقدس سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے بطور مسلمان سب کی. آپ فیملی کے ہمراہ جا رہے تھے اور پھر روکا گیا. ایز اے فیملی آپ بتائیں ان کے کیا سینٹیمنٹ ہے؟ ایموشنلی ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یار میرے گھر والے میرے سے بھی تگڑے ہیں میرے اندازے میں, یعنی کوئی اور ہوتے تو شاید سختی بھی کرتے. بنتا تو یہ ہے کہ وہ مجھے پکڑ کے پھینٹی لگائیں جتنا میں نے ان لوگوں کو تنگ کیا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں چل کوئی نہیں, خیر ہے, اور یہ وقت بھی نکل جائے گا. وہ مجھے سپورٹ بھی کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں میرے لیے. تو وقت تو گزر ہی جائے گا انشاءاللہ. دے آر اسٹل ویٹنگ. دیکھیں ابھی میرے پاس ابھی مارجن ہے تھوڑا سا, اور میری حج فلائٹ ابھی اس میں چند دن باقی ہیں. اگر کل بھی مجھے اجازت ملتی ہے اور کل شام کو میں یہاں سے فلائی کرتا ہوں تو پھر میں اپنی حج فلائٹ پکڑ سکوں گا اور حج کر سکوں گا انشاءاللہ. تھینک یو. میاں صاحب بتائیے گا, گنڈاپور نے کل جو ہے کیس کا یہ فیصلہ آیا تھا سائفر کا, اس سننے کے بعد اس نے بڑا سخت قسم کا سٹانس لیا ہے. دیکھیں سائفر کا میں نے کل بھی آپ کو ایک میں نے آپ کو ایک چیز عرض کروں, یہ بیانیے کی لڑائی تھی, یہ کوئی عدالتی لڑائی نہیں تھی. دیکھیں آج سے 2 ماہ پہلے جو پھڈا شروع ہوا تھا وہ بیانیے کا تھا نا. ایک بیانیہ یہ تھا کہ یہ ایک لیگل میٹر ہے اور اس کے اندر عمران خان کو سزا ہونی چاہیے, اور کوئی آرگینک طریقے سے عمران خان کی حکومت گری ہے. ایک بیانیہ یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ میرے خلاف سازش ہوئی, مداخلت ہوئی اور میری حکومت کو گرا دیا گیا. ایکچولی کل عدالت نے عمران خان کے بیانیے کے اوپر مہر لگائی ہے اور اس کو اس کا فائدہ ہوگا. یہ ایک پولیٹیکل قسم کا کیس تھا اور اس کا پولیٹیکل فائدہ یہ ہوگا جیتنے والے کو. اب یہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں, کہیں چلے جائیں, یہ اور زیادہ چیزیں اس میں سے نکلیں گی. دیکھیں آج تک کسی نے سائفر دیکھا ہی نہیں, اس میں کیا لکھا یہ بھی نہیں دیکھا, اور اسی کے اوپر سزا بھی دے رہے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے, یہ ایسے ممکن ہو نہیں پائے گا. اب میرے خیال میں تو یہ پاکستان تحریک انصاف اس کو وہاں لے جائے گی جہاں سے قاسم سوری کی رولنگ کا معاملہ اٹھتا ہے کہ جناب وہ جو قاسم سوری نے رولنگ دی تھی اس کے اوپر آئے نا واپس. اگر تو سائفر پہ عمران خان کا موقف جیت گیا تو پھر قاسم سوری کا موقف بھی جیت گیا. سارا صبح اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی سیل کرنے کا حکم دیا ہے پی ٹی آئی کا آفس. پی ٹی آئی نے جب بھی عدالتوں سے رجوع کیا عدالتوں نے ریلیف دیا ہے, لیکن بہت سی چیزوں میں پی ٹی آئی جو ہے وہ عدالتوں سے رجوع کرنے میں ڈیلے کرتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے جو قانونی؟ دیکھیں عدالت کے پاس سب کو جانا چاہیے اور عدالت سے ریلیف مانگنا چاہیے. ہمیں رات کو ہم صبح عدالت میں آ گئے, سوئے بھی نہیں ساری رات, صبح عدالت میں آ گئے. عدالت میں ہی جائیں گے نا, اور کہاں جائیں گے؟ ایکچولی ہمیں عادت پڑ گئی کہیں اور جانے کی, تو کہیں اور جائے بغیر اپنا کام کرنا چاہیے. میں نے یہ سیکھا ہے اور میں تو کہیں نہیں جا رہا, عدالت میں ہی آؤں گا جب بھی آؤں گا. صبح میں نے میاں صاحب سے پوچھا یہ ڈی سیل ہونے والا جو معاملہ ہے, تو انہوں نے اس کا قانونی پہلو مجھے بتایا تھا کہ ایکچولی یہ کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ ہو ہی جانا تھا. اور سیل جن مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے وہ یہی ہوتے ہیں, اور عدالت میں آپ جیسے ہی جاتے ہیں فوری طور پہ آپ کو اس میں ریلیف مل جاتا ہے. تو وہ مل گیا پاکستان تحریک انصاف کو. عرفان صدیقی صاحب کے بیان کی آپ نے بات کی کہ میاں صاحب جو ہے وہ گیس نہیں بھرنے دیتے, سیٹی بجتی رہتی ہے, تو یہ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اتنا یہ اسپیشل فیچرز ہیں جی, اور میاں صاحب کے پاس ہیں. تو عرفان صدیقی صاحب نے بہتر بتایا کہ میاں صاحب ایکچولی جو پریشر سچویشن بنتی ہے اس میں سے تھوڑی تھوڑی ہوا نکالتے رہتے ہیں, اور اس سے وہ پریشر کی وجہ سے وہ غبارہ پھٹتا نہیں ہے. تو اٹس گڈ, یہ ایک اچھی چیز ہے. عمران ریاض صاحب, سلمان صفدر صاحب نے گزشتہ روز بھی اور متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے مہنگا ترین سائفر کیس ثابت ہوا ہے, بہت خرچہ اس پر آیا ہے. تو یہ ازالہ کون کرے گا جو پاکستانی عوام کا پیسہ؟ ہم کریں گے نا, پاکستانی ہم کریں گے. پچھلے 2 سال سے کر رہے ہیں نا. کتنا نقصان ہوا پاکستان کی اکانومی کو, اربوں ڈالر کا ہو گیا. ہم لوگ کہاں کھڑے تھے, کہاں پہنچ گئے ہیں. ریمیٹنسز کہاں گئی ہیں, آپ کی معیشت کہاں گئی ہیں, آپ کے ریزرو کہاں گئے ہیں, آپ کے جو معاشی اعداد و شمار سارے اٹھا کر دیکھ لیں کہاں گئے. مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے, آپ کے ڈالر کا ریٹ کہاں پہ ہے, آپ کے پیٹرول کا ریٹ کہاں پہ ہے. یہ ساری چیزیں ہوئی اور یہ اب نہیں ختم ہونی. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کے پاس کوئی جادو کا چراغ ہے, وہ آئے گا ٹھیک کر دے گا, تو میری بات ریکارڈ پہ رکھ لیں, یہ نہیں ٹھیک ہونا. اب اس کو اب ٹائم لگے گا ٹھیک ٹھاک. یہ حکومت بھی ٹھیک کرے گی تو ان کو 5 سال پورے لگ جائیں گے.
اگر شہباز شریف 5 سال پورے کرے تو شاید جا کے کہیں پہ کوئی ان کا کمر سیدھی ہو، جو کر دیا گیا پچھلے 2 سال میں اس ملک کے ساتھ. اور عمران خان بھی آ جائے گا تو کوئی جادو کا چراغ نہیں لے کر آئے گا، لیکن یہ کہ پبلک کانفیڈنس جس گورنمنٹ پہ ہوتا ہے نا، اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ ڈلیور کر جائے. اس وقت آخری کیس ہے عدت کیس جس میں خان صاحب اندر ہیں، باقی اب عمران خان اندر ہے کہ اس نے شادی کی ہے اپنی بیوی سے، بس یہی بات ہے. تو کب تک باہر دیکھ رہے ہیں؟ ایک کیس رہ گیا عدت والا. کام ہے یہ. دیکھیں عمران خان کا یار اگر قانون کے مطابق باہر آنا تھا تو اندر جانا ہی نہیں چاہیے تھا. اب یہ قانون کے مطابق نہیں ہے، یہ قانون سے اوپر جو لوگ ہیں ان کے مطابق ہے. تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، کب ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. قربانی کروں گا یہ کیا نہیں، جج صاحب کو نہیں کہا میں نے یہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا. جج صاحب کو میں نے یہ کہہ دیا تو ان کو تو یعنی ایک اور سلوشن بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے ادھر کر دیں. وہ ایکچولی حدیث بھی ہے کہ جہاں پہ آپ کو روک دیا جائے، حدیث مبارک ہے، جہاں پہ آپ کو روک دیا جائے وہاں پہ آپ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے. جابر حکمران اگر آپ کو روکے یا رستے میں کہیں پہ رکاوٹ ڈال دی جائے، آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ وہاں پہ قربانی کریں. اللہ قبول کرنے والا ہے، وہ تو یہ تو وہ جانتا ہے. لیکن میں انشاءاللہ طواف بھی کروں گا، حج بھی کروں گا، اور میں پہنچ جاؤں گا. مجھے پتہ ہے پہنچ جاؤں گا، اور میں پہنچ جاؤں گا. عمران بھائی یہ جانے کیوں نہیں دے رہے؟ کیا ان کو یہ ڈر تو نہیں ہے کہ آپ جا کے پھر واپس نہیں آئیں گے؟ بار بار آپ کو روکا جا رہا ہے، حالانکہ عدالتی حکم بھی 3 مرتبہ جا کے واپس آ گیا. 3 دفعہ پہلے بھی گیا ہوں، واپس آیا ہوں. ان کو ڈر یہ ہے کہ یہ واپس نہ آ جائے. پھر وہ گارنٹی کر کے کہتے ہیں کہ تم جاؤ گے تو پھر گارنٹی دو واپس نہیں آؤ گے. واپس تو ہم نے آنا ہے. حکومت کو آپ سے یا ان اداروں کو آپ سے کیا خوف ہے؟ کیا آپ بھی ایک جرنلسٹ ہیں؟ یار یہ میں بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے 7 دفعہ انہوں نے گرفتار کیا. 3 درجن مقدمے تو میاں صاحب نے لڑے ہیں. یہ میرے سے صرف فیس مانگ لے تو میں ساری زندگی کے پیسے نہیں دے سکتا. نہیں تو 30 تو مقدمے لڑنے ہیں میاں صاحب سے. پھر ہر مقدمے کے بعد یہ کھانا کھلاتے ہیں، اور کم سے کم میرے ساتھ 40 آدمی ہوتے ہیں جن کو یہ کھانا کھلاتے ہیں. پورا ایک ولیمہ کرتے ہیں ہر مقدمے کے بعد. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ نکالنا کیا ہے اور چاہیے کیا. اب یہ جو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کیا میں 1-2 سال پہلے اس طرح تھا؟ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے. میں جو ہوں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن آج ان کو سمجھ آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے. 1 سال کے بعد بھی آ جائے تو میں یہی ہوں بھائی جو میں ہوں. میں نے اس دن کورٹ میں بھی کھڑے ہو گیا، آئی ایم دا سیم پرسن. میں بدلا تو نہیں. اور کیانی صاحب کی عدالت میں نے یہ کھڑے ہو کے کہا جی میں وہی آدمی ہوں جو پہلے تھا، اور آج بھی وہی ہوں. تو سوچ نہیں بدلتی، نظریہ نہیں بدلتا، وہ دلیل کے ساتھ بدلتا ہے. آرگومنٹ آپ کو کرنے پڑتے ہیں، قائل کرنا پڑتا ہے. آپ اس کو طاقت سے نہیں بدل سکتے. اچھا عمران بھائی، اگر خدا نخواستہ آپ کو نہیں جانے دیتے، یعنی کہ ہیلے پانے سے آپ نہیں ہم انشاءاللہ جائیں گے. ریسٹ شور جو ہے کہ وہ جانے کہہ رہا ہے میں جاؤں گا. آپ میری بات سنیں، ہم میں وہاں جاؤں گا، جانا ہے. وہاں سے جا کے آپ سب کے لیے دعا بھی کروں گا. نہ جانے دینے والی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسا قانونی جواز موجود نہیں ہے. کہ سائفر بنانے والوں پہ ان کا حساب کیا جائے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اب گیم ان کے ہاتھ میں ہے. دیکھیں سائفر کا کیس جس نے بنایا تھا انہوں نے بہت بڑی غلطی کی تھی. مجھے اکتوبر میں یہ پتہ چلا تھا، میں تو تھا ہی نہیں یہاں پہ. جب واپس آیا اکتوبر میں پتہ چلا کہ سائفر بھی کیس بنا ہوا ہے. میں اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھا تھا. میں نے کہا یہ بہت بڑا اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا ہے. میں کیسے؟ میں کہا اگر عمران خان کو سزا ہو جاتی ہے نا تو وہ تو سزائیں ہو ہی رہی ہیں، ان میں ایک اور ہو جائے گی. لیکن کہیں اگر وہ اس کیس میں بری ہو گیا نا تو اس کے ہاتھ میں وہ ہتھیار آ جائے گا جس سے وہ سب کو آگے لگا دے گا. اب سائفر ایک ایسی چیز ہے جس پہ عمران خان کا سارا بیانیہ کھڑا تھا. وہ بیانیے کے اوپر عدالت کی سٹیمپ لگ گئی ہے. اب وہ وداؤٹ سٹیمپ اس بیانیے نے پاکستان میں کیا کیا ہے؟ اب تو عدالت کی مور بھی لگ گئی ہے. اب دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. آپ کو باہر نہیں جانے دیا جا رہا. انسانی حقوق کی تنظیمیں بہت ساری پاکستان کے اندر نام نہاد طور پہ کام کر رہی ہیں. یہ انسانی حقوق کے خلاف نہیں، انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں. ٹویٹ کے بعد وہ کافی ہے میرے خیال میں. گرمی میں ٹویٹ ہی کرتے ہیں بہت ہے ان کی مہربانی. اچھا عمران بھائی، عمران خان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ سائفر کیس ہی تھی رہائی کے لیے. اب وہ رکاوٹ دور اب عمران خان اندر ہے اپنی بیوی سے شادی کرنے کے جرم میں. تو کیا لگ رہا ہے کب تک پھر عمران خان اب باہر آ سکتا ہے؟ آپ کا کیا انالیسس ہے اس پہ؟ دیکھیں عمران خان کے باہر آنے کا فیصلہ کرنا تو عدالت نے، فائنلی ڈیسیجن تو یہاں سے ہی آئے گا، لیکن ہوگا فیصلہ آپ کو پتہ ہے کیسے. تھینک یو سر. تھینک یو.